سورہ فاتحہ کی درخواست. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد الرحمن الرحیم سورہ بسم اللہ اور بھی اگر گنجائش ہے تو چونکہ جو کھڑے ہیں ان کی زحمت کو دیکھ کے مشکل ہو رہا. ادھر ویسے ادھر بھی تھوڑی سی کافی جگہ ہے، آپ حضرات کے لیے ادھر بھی جگہ ہے، اور یہاں بھی اگر مومنین آگے آگے ہو جائیں، ایک مرتبہ آقا امام زمانہ کا نام لے کے بلند ہو جائیے اور آگے آ جائے، مزید آگے آ جائے. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان اللہ سمیع علیم. صلوات. جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آئے تو چاہیے کہ وہ اپنے ماں اور باپ اور رشتہ داروں کے لیے شائستہ طور پر وصیت کرے. یہ حق ہے پرہیزگاروں کے اوپر. پھر جس نے وصیت سن کر اسے بدل ڈالا اس کا گناہ وصیت بدلنے والے کے اوپر ہے. خدا سننے والا اور جاننے والا ہے.
کل میں اس آیت کی تفسیر تو نہیں بیان کر سکا تھا، صرف میں نے آپ کی خدمت میں یہی عرض کیا تھا کہ جس طرح سے اس کے فوراً بعد روزے کے احکام، روزے کے احکام میں بالکل وہی لفظ فرض کے معنی میں بالکل وہی لفظ آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان روزے تم پر کتبہ لکھے جا چکے ہیں۔ کتبہ ہی کی لفظ ہے وصیت کے بارے میں، کتبہ علیکم تم پر لکھا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی پر موت کے حالات واضح ہو جائیں، موت حاضر ہو، ان ترک خیرا الوصیہ جب تم نے کوئی مال ہے تمہارے پاس، تم کوئی جائیداد، تم کوئی وراثت چھوڑ کے جا رہے ہو، تو تم پر فرض ہے کیا؟ الوصیہ وصیت، للوالدین والاقربین اپنے والدین کے بارے میں، اپنے اولاد اور قریب ترین رشتہ داروں کے بارے میں، بالمعروف، اور وصیت ایک حد تک وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ وصیت خلاف قرآن اگر خدا نخواستہ کوئی کرے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، تو یہاں بالمعروف حقاً علی المتقین، یہاں پر حق کے دو معنی کیے ہیں، ایک حقاً کے معنی فرض کے لیے ہیں کہ فرض ہے یہ خوف خدا رکھنے والوں کے لیے کہ وہ وصیت کریں، دنیا سے گزرتے وقت وصیت کریں۔ آپ نے دیکھا جو فرض کی لفظ قرآن کریم میں ماہ مبارک رمضان کے لیے ہے، وہی لفظ وصیت کے لیے۔ وصیت انسان کے اوپر اسی طرح سے فرض ہے جیسے روزے فرض، جیسے نماز فرض، جیسے حج فرض، بلکہ بعض اوقات ان سارے فرائض سے بھی اہم۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی اور وصیت بھی نہیں کی تو گیا سیدھا کہاں؟ جہاں قرآن کہہ رہا ما سلککم فی السقر، کون سی چیز کی وجہ ہے جو تم جہنم جا رہے ہو؟ تو کیا کہا جہنم جانے والوں؟ لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، صریح قرآن کی آیت۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، دین کا مذاق اڑاتے تھے، مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھ کے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اس دن ہی کو ہم جھٹلاتے تھے۔ سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے۔ اب جب مرنے والا وصیت نہیں کرے گا تو جو اس کی اولاد ہے، جیسے آج پوچھتے ہیں بچے، واقعاً خدا ضروری نہیں ہے کہ والد نے اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو بچہ بھی بے نمازی ہو، خدا ہدایت کرتا ہے۔ بچے پوچھتے ہیں، اکثر و بیشتر جوان پوچھتے ہیں کہ والدین کی نمازیں ہم پڑھانا چاہتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہم کس طرح سے پڑھائیں۔ کتنی پریشانی اس بچے کے لیے، والد کا درد رکھتا ہے، وہ والد کو زحمت سے نکالنا چاہتا ہے، وہ والد کو جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے، مگر اسے نہیں معلوم والد کے ذمہ کتنے روزے ہیں، کتنی نمازیں ہیں، کتنے حج ہیں۔ ایک تو یہ وصیت کا فائدہ، وصیت کر کے مرنے کی صورت میں بڑے بیٹے پر فرض ہے، وہ کر دے گا، دوسرے بچے کر دیں گے۔ مجھے تو حیرت ہے، وصیت کا فائدہ دیکھیے، وصیت کا فائدہ ہزاروں فوائد ہیں، ایک فائدہ میں اپنی آنکھوں سے ایک فائدہ عرض کروں۔ 50 سال کے بعد ایک شخص آدھی عمر کا، ظاہر 50 سال کا ہو گیا ہے، وہ اپنی ماں کا جنازہ لاہور سے لے کر آ رہا ہے جب ہم نجف میں تھے۔ 50 سال تک اس خاتون کا جنازہ تر و تازہ زیر زمین۔ کیوں؟ زمین امانت میں خیانت نہیں کرتی، زمین امانت میں خیانت نہیں کرتی ہے۔ بطور امانت اگر جنازے کہیں دفنا دیا جائے تو خشک ہوتا ہے، باقی اس کے اعضاء کچھ نہیں ہوتے، نہ کیڑے کھاتے ہیں، نہ مٹی کھا جاتی ہے، کچھ نہیں، سالم رہتا۔ 50 سال کے بعد وہ اپنی ماں کے جنازے کو لے کے آیا تھا۔ اتنی دیر سے کیوں؟ اس وقت وہ یتیم تھا۔ جب وہ 50 سال کا ہوا تو کہیں سے تلاش کرتے کرتے ماں کا وصیت نامہ مل گیا، میرے بیٹے جب بھی تجھے فرصت ہو میرے جنازے کو نجف میں دفنانا۔ اب وصیت نامے کا فائدہ دیکھیے، 50 ہوا کیا
یقیناً جہاں امانت کے طور پر دفنایا گیا وہاں قبر میں سوال نہیں، اس لیے کہ وہ مستقل گھر نہیں اس کا. 50 سال تک پھر خاتون راحت میں رہی، اور جب وہاں سے نجف نکالی گئی تو وہاں سوال ہے ہی نہیں. صاف طور سے خاتون بچ گئی. اس لیے کہ وادی السلام کی خوبی یہ ہے کہ کہیں بھی نجف میں دفن ہو، یقیناً آپ کے پہلو میں ذرا کوئی نہ کوئی نبی ہوگا، اور نبی مجسم رحمت ہے. رحمت کے پہلو میں دفن ہوتے ہوئے عذاب ناممکن ہے. تو اس لیے وادی السلام میں کم سے کم 50,000 انبیاء دفن ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ آدم ابو البشر وہاں ہیں، آدم ثانی نوح وہاں ہیں، اور پھر انبیاء کے سردار و سربراہ خاتم الانبیاء کے جانشین امیر المومنین وہاں ہیں. تو گنجائش نہیں. ہاں جہاں جگہ ہے وہاں آپ مومنین خود سوچے کہ جو کھڑے ہیں سردی میں، مجھے شدت سے احساس، اور آپ دیکھیے نا بیچ میں جو جگہ ہے، مومنین سے خواہش کرتا ہوں وہ آگے آئے اس جگہ کو پر کرے تاکہ پیچھے والے اوپر سے آپ کے اوپر سے سروں کے اوپر سے نہ آئے. یہ دیکھیں وہاں جگہ خالی. جہاں بھی جگہ مل جائے تشریف رکھیے گا، چونکہ بہرحال یہ وہ تاریخیں ہیں جن میں آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. صحیح ہے صاحب. اب آپ تھوڑی سی اپنی بھی اور ادارے کی بھی گرمی کم کر دیجیے گا. بہت سخت گرمی ہو رہی ہے آقا، تو بڑی نوازش ہوگی. ایک اور صلوات بھیجیے گا. گویا وصیت ہر مسلمان پر، اگرچہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے پہلے بھی یہ وصیت تھی، اسلام کے بعد بھی ہے، اور مسلمان کے علاوہ تمام قوموں میں وصیت ہے. آپ جانتے ہیں وصیت ایک انسانی مسئلہ ہے کہ خاتون پوری جائیداد بلی کے نام پر لکھ کے چلی جا رہی ہے، وصیت ہے اس کی. ایک مرد امریکہ کا ایک بلینر شاید ساری جائیداد کتے کے نام پر لکھ کے جا رہا. ظاہر ہے بچے چھوڑ کے گئے، کتا ہی رہ گیا تھا. تو یہ صورتحال ہے. تو وصیت نامہ بہرحال وصیت نامہ ہونا چاہیے. یہ وصیت نامہ شخصیت کے اعتبار سے وصیت نامے کے فریضے میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ایک شخص صرف اپنے گھر کا ذمہ دار ہے تو یہ گھر کے ذمہ دار کے بارے میں، ایک شخص محلے کا ذمہ دار ہے تو اس کا وصیت نامہ پورے محلے کے لیے ہوتا ہے. ایک شخص کائنات کا ذمہ دار ہے، اس کا وصیت نامہ کائنات کے لیے ہوتا ہے. اس کا وصیت نامہ کائنات کے لیے ہوتا ہے. اب میرے آپ کے زمانے میں دیکھیے مراجع ہیں، سارے مراجع کا وصیت نامہ ہمارے سامنے نہیں آیا ہے. حضرت آیت اللہ خوئی کا وصیت نامہ، حضرت آیت اللہ مسلم حکیم کا وصیت نامہ، ان مراجع عظام کے وصیت نامے سامنے نہیں آئے ہیں. مگر امام خوئینی کا وصیت نامہ کتاب کی صورت میں چھپ کے آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا کے لیے، چونکہ وہ کسی محلے کے لیے نہیں تھے. وہ ایک شخصیت تھی جو دین اور اسلام شناسی میں وہ ان کی شناسائی ہوئی تھی. اس بنا پر ان کا صحیفہ نور کے نام سے ان کا وصیت نامہ مارکیٹ میں مل جاتا ہے، انگلش میں، فارسی میں، عربی میں، دنیا کی ہر زبان میں. چونکہ وصیت نامہ آپ غور کیجئے، حضرت ابوبکر کا وصیت نامہ موجود ہے، حضرت عمر کا وصیت نامہ موجود ہے، حضرت عثمان چونکہ وصیت کرنے کی مہلت نہیں ملی بزرگوار کو، اچانک وہ حادثہ پیش آیا، سمجھ لیجئے، مگر ام المومنین عائشہ کا وصیت نامہ موجود ہے. کیسے ممکن ہے کہ ام المومنین تو وصیت کرے، بلکہ عمر سے بھی کہا کہ وصیت کر کے جائیے گا، مگر خاتم الانبیاء بغیر وصیت کے چلے جائیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمت کی حیثیت سے عالمین کے لیے نہیں، صرف نبوت کے اعتبار سے بھی عالمین کے لیے.
عالم جنات، عالم انسان، عالم نباتات، عالم جماعتات، عالم بالا، عالم پائین. قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اس کا مطلب آسمان کے لیے نہیں تھے تو زمین پر ہیں، چہرہ آسمان پر کیسے گیا؟ ہم آپ کا چہرہ آسمانوں میں دیکھ رہے ہیں منقلب. آسمان کے لیے، زمین کے لیے، سیاروں کے لیے، ہر مخلوق کے لیے کیسے ممکن ہے کہ اتنی کائنات کی ذات لم یزل کے بعد مخلوقات عالم میں سب سے بڑی ہستی بغیر وصیت کے چلے جائیں؟ اور جبکہ فرض ہے، جو کتاب وہ لے کے آئے ہیں وہ کتاب فرض قرار دے رہی ہے. کہاں وصیت نامہ؟ کہاں خاتم الانبیاء کا وصیت نامہ؟ یہ تو ناممکن ہے کہ وصیت کیے بغیر چلے جائیں. یہ ناممکن ہے. یہ جب ناممکن ہے، کہاں ہے وہ وصیت نامہ؟ ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں تمہارے پاس نہیں، ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے. اب آج اس وصیت نامے پر گفتگو ہوگی. کہاں ہے؟ اور وصیت نامے پر زور دیا خلاق عالم نے. بخدا وصیت نامہ چونکہ پوری زندگی کی محنت ہوتی ہے، بس اب آپ مقدمے پر توجہ دیجئے گا، آگے میں چلوں گا. وصیت نامہ پوری زندگی کی محنت کا تحفظ ہوتا ہے. میرے جملوں پر پھر سے توجہ. وصیت نامہ اپنی سابقہ پوری زندگی کو تحفظ فراہم کرتا ہے. جس نے نماز نہیں پڑھی اس کی نماز قضا نمازیں بجا لائیں گے. جس کے روزے رہ گئے روزے رکھوائے جائیں گے. جس نے حج نہیں کیا حج کرایا جائے گا. جس نے کائنات کے لیے پیغام لے کے آیا وہ پوری کائنات کا تحفظ کے طور پر وصیت نامہ لکھ کے جائے گا. جب کائناتی وصیت نامہ لکھ کے جائے گا تو وہ وصیت نامہ کہاں ہے؟ وہ وصیت نامہ کس طرح کا ہے؟ کیسا وصیت نامہ؟ کون ہے وصی؟ لکھ کے چھوڑا؟ نہیں لکھ کے چھوڑا. بلکہ اگر یہ وصیت نامے کے علاوہ کوئی چیز ہوتی تو اتنی شدت خدا اختیار نہ کرتا. وہ نبی جس کا جب بھی کوئی حکم آسمان سے نازل ہوا تو موسیٰ پر جیسے نازل ہوتا تھا اس طرح سے نہیں ہوا خاتم الانبیاء پر. آپ غور کیجئے سورہ طٰہٰ. موسیٰ کو طور جا رہے ہیں، وہ بھی نبی ہیں، العظم نبی ہیں. ہماری آنکھیں ان کے خاک پا پر نثار ہوں، ہم سب نثار ہوں ان پر. نبی ہیں، العظم نبی ہیں، مجسم رحمت ہیں. شخصیت میں فرق دیکھیے، اتنا فرق ہے. وہ کوہ طور جا رہے ہیں. کوہ طور کیا ہے؟ پہاڑی ہے. اور پہاڑی بھی نظر نہ آنے والے کانٹوں سے بھری ہوئی پہاڑی. کوہ طور پر مناجات کے لیے جا رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ، جوتیاں اتار کے آ جائیے. اور کہا کہ یا موسیٰ فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، وادی مقدس کی طرف آ رہا، جوتیاں اتار کے ننگے پیر آ جا. درست. عیسیٰ، یہی سورہ مائدہ، یا عیسیٰ، سارے انبیاء ہیں، ساری امتیں. عجب میدان محشر میں اس طرح سے خدا پکار، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ. ایک جگہ. دوسری یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ. انت قلت، کیا تو نے کہا تھا اپنی قوم سے اتخذونی و امی الہین، مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ سب کے سامنے خدا پوچھ رہا. حضرت عیسیٰ کہتے پروردگار میں نے جو کہا تو جانتا ہو، جو تو جانتا ہو میں نہیں جانتا ہوں. میں نے تو صرف وہی کہا جو تو نے مجھ سے کہا تھا، اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا. درست. یہاں خطاب کا طریقہ عیسیٰ سے، اے عیسیٰ، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ. وہاں موسیٰ سے خطاب کا طریقہ، اے موسیٰ جوتیاں اتار کے آ جائیے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. یہاں تو خود بھی نہیں جا رہے، لے جائے جا رہے. یہاں تو نہیں کہا جا رہا جوتیاں اتار کے آ جائیے. یہاں کوہ طور پہاڑی پر نہیں جا رہے، عرش اعظم پر جا رہے. یہاں تو تحت سرا سے جا رہے ہیں، ماوراء کائنات. مگر کہیں نہیں جا رہا، کہیں نہیں کہا جا رہا آپ اوپر آ رہے ہیں. عالم نورانیت میں نورانی پردے ہم نے ہٹا دیے، جوتیاں تو اتار کے آ جائیے. یہاں نہیں کہا جا رہا. یہاں تو جبریل امین جہاں رہ جاتے ہیں وہاں سے ان کی ابتدا ہوتی ہے. یہاں نہیں کہا جا رہا آپ جوتیاں اتار کے آئیے. وہ نبی جس کی یہ عظمت، یہ مقام، یہ وقار، اور پوری 23 سالہ زندگی میں خلاق عالم جب بھی خطاب کرے یاسین طٰہٰ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اور اس طرح سے خطاب کرے
اور 23 سال زندگی کے آخری لمحے جبکہ پیغام وصال بھی آ چکا ہے، پیغام وصال بھی آ چکا ہے. اب خلاق عالم 23 سال تک جو نبی 85 جنگیں لڑیں، دندان مبارک شہید ہو، ہجرت کریں، در بدر ہوں، پتھر کھائیں، سر سے پیر تک زخمی ہوں، خون کا ایک ایک قطرہ بہہ جائے، وہ نبی جو یہ کہہ دے ماؤزی نبی المسلمان ازید، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی اذیت مجھے دی گئی، اس اذیت یافتہ نبی کی زندگی کا محنت کا پھل اس طرح سے دے خدا. اور پھر بھی احتیاط کی، خطاب میں تو پوری طرح احترام کو برقرار رکھا. یا ایھا الرسول، اے رسول، نہیں کہا یا محمد. احترام اپنی جگہ پر، احترام بھی دیکھیے، احترام بھی دیکھیے اور لب و لہجہ خطاب بھی دیکھیے. یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچائیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہیں پہنچایا آپ نے، یہ نہیں کیا آپ نے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے کوئی کام انجام نہیں دیا. اب یہاں پر رک کے میں آپ کی خدمت میں پہلے حوالے دوں گا، حسب عادت حوالے دوں گا، اس کے بعد گفتگو آگے چلے گی. خدا را ان حوالوں کو پوری توجہ سے سنیے گا، کیونکہ ہماری گفتگو جیسا کہ آپ جانتے ہیں جا رہی ہے، اور جہاں جہاں بھی مومنین سن رہے ہیں حوالے بہت اہم ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم یہ گفتگو کر رہے صرف مکتبہ اہل البیت سے، یہ روایات پیش کی جا رہی ہے اور آیت کی تفسیر صرف مکتبہ اہل البیت کے حوالے سے کی جا رہی ہے. قطعاً نہیں، ایسا نہیں ہے. غور کیجئے گا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اگر یہ کام نہیں کیا، فما بلغت، آپ نے رسالات، فما بلغت رسالتہ، آپ نے اس کی رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. واللہ یعصمک من الناس، خدا آپ کو محفوظ رکھے گا. کیوں گھبراتے ہیں؟ رسول جب تن و تنہا تھے، ایک طرف مشرکین مکہ، ایک طرف ایک ضعیف العمر انسان ابو طالب کے نام سے، ایک خاتون خدیجہ کے نام سے، ایک 10 سال کا بچہ صرف کانٹے ہٹا سکتا ہے. اس وقت مشرکین کے بیچ میں تو نہیں ڈرے. ابھی 1,24,000 مسلمانوں کے بیچ میں کس سے ڈر رہے ہیں؟ کس سے ڈر رہے ہیں؟ ہے اندر کوئی منصوبہ جس کی وجہ سے ڈر رہے ہیں؟ کسی شخص سے نہیں ڈر رہے، اس غلط منصوبے سے ڈر رہے ہیں جو بنایا گیا ہے، جو وصیت نامے کو پامال کرنے کے لیے بنا گیا، اس سے ڈر رہے ہیں. ورنہ خاتم الانبیاء مولا کائنات فرماتے اس بہادری اور شجاعت کے باوجود کہ دوست دشمن شجاعت علی کا منکر نہیں ہو سکتا. ٹھیک تلوار سروں کے سر کاٹ رہے ہوتے تھے گرم میدان رزم میں، ٹھیک گرمی کے وقت ہماری پناہگاہ رسول ہوتے تھے. کیا وہ رسول کسی سے ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتے. جب نہیں ڈرتے تو خدا یہ تسلی کیوں دے رہا؟ کس سے؟ اے پیغمبر، جو کچھ تیرے پروردگار کی طرف سے تجھ پر نازل ہوا اسے کامل طور سے لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا تم نے اس کا کوئی کار رسالت سر انجام نہیں دیا. اور خداوند تعالیٰ تمہیں لوگوں کے ان تمام خطرات سے جن کا احتمال ہے محفوظ رکھے گا. خداوند تعالیٰ ہٹ دھرم کفار کی ہدایت نہیں کرتا. اصل میں اس آخری ٹکڑے کی وجہ سے برادران نہیں مان کے دے رہے ہیں. اس آخری ٹکڑے کی وجہ سے برادران نہیں مان کے دے رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے کہ خدا، آخری ٹکڑے پر غور کیجئے گا، واللہ یعصمک من الناس، خدا لوگوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا. اس کے بعد ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، آیت ختم ہوتی ہے اس پر بھی، خدا کافرین کی ہدایت نہیں کرتا. خوف اس بات پر ہے کہ اگر اس آیت کا سابقہ مانتے ہیں تو لاحقہ کے ذریعے کفر ثابت ہوتا ہے. سابقہ کو ماننے سے لاحقہ کے ذریعے کفر ثابت ہوتا ہے. اس کا جواب اگرچہ میں تفسیر نمونہ سے، بندے خدا آپ مانے نہ مانے، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا، نماز پڑھتا ہے مگر جب بھی صبح کو اٹھتا تو دیکھتا سورج نکلا ہے، اور وہ مجبور ہے جب بھی اٹھے سورج نکلا ہے تو نکل دے دو، میں آنکھ بند کر کے ادا کی نیت سے پڑھ لوں گا. آنکھ بند کرنے سے وہ ادا نہیں ہوگی، نکل چکا تو اب قضا ہو گئی ہے. یہ تو ایک مومن کی مثال ہے.
آئیے قرآنی مثال ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج پر نہیں جا رہے، واجب ہے حج، نہیں جا رہے ہیں حج پر، تو نماز پڑھ رہا ہے، ظاہر ہے مسلمان ہے تبھی تو پڑھ رہا، روزے رکھ رہا مسلمان ہے تبھی تو رکھ رہا، زکوٰۃ بھی دے رہا مسلمان ہے تبھی تو دے رہا، صرف ایک کام نہیں کر رہا، حج پر نہیں جا رہا، تو اب قرآن نے کیا کہا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، سورہ آل عمران، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، تمام کائنات انسانیت پر اس کے گھر کا حج فرض ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، البتہ کس پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت حاصل کر چکا اس پر۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَمَن کَفَرَ، نہیں کہا وَمَن تَرَکَ، بلکہ قرآن نے براہ راست کیا کہا؟ یعنی جو مستطیع ہونے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود حج پر جا سکتا تھا نہ جائے، تو اسے کفر سے تعبیر کیا۔ اب آپ بچ جائیے، آپ حج نہ کر کے کہیے میں نہیں کرتا ہوں، میں مسلمان ہوں، تو اپنے طور پر مسلمان ہوگا، خدا جو چاہ رہا وہ مسلمان تو نہیں ہے۔ جب ایک حج کو ترک کرنے سے، سارے دین کو بجا لا کے ایک حج کو چھوڑنے سے آپ کافر، تو حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد و دین کے قیام کا انحصار جس پر ہے اس کو ترک کر کے کہا مسلمان۔ سب کچھ کیا آپ نے، صرف حج کو ترک کیا، تو قرآن نے کیا کہا؟ وَمَن کَفَرَ، جس نے کفر کیا، وہاں کیا؟ یہاں آپ بچ جائیے، وہاں کہاں سے بچیں گے؟ آپ آگے بڑھیے، آپ نے صرف سب کچھ کر رہے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، بس نماز نہیں پڑھ سکتے، حاجی بھی بن کے آئے، الحاج بن چکے ہیں، سیر و تفریح کا شوق تھا، الحاج بن چکے ہیں، حج پر حج کو کر چکے ہیں، بہت نیک ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے، صرف ایک کام نہیں کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، سب کچھ کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے۔ سورہ روم، اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرک نہ بنو۔ سب کچھ کر کے نماز نہ پڑھنے والے کو قرآن نے کیا کہا؟ ہو جائیے مسلمان۔ یہ دین زنجیر ہے، اس زنجیر کے اندر آنے کے بعد ایک حصے کو توڑیں گے تو وہ اتنا کم ہوگا، دو حصے توڑیں گے اتنا کم ہوگا، تین حصے توڑیں گے اتنا کم ہوگا، مگر جس نے اس زنجیر کو روکا ہے اسی کو ہٹائیں گے تو زنجیر ہی نہیں رہے گی، زنجیریں۔ اب حضرت نے اب آپ اس نقطے پر توجہ دیں، پہلا خطبہ، اما واللہ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ، نہج البلاغہ خطبہ امیر المومنین کا، خدا کی قسم ابن ابی قحافہ نے خلافت کی قمیص کو مجھ سے لے کے چرا کے بہرحال پہن لی، وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ، وہ یقیناً جانتا تھا، ان محلی، میرا مقام، من خلافت کے لیے، محل القطع من الرحا، چکی کی پاٹ جس کیل کے اوپر چلتا ہے چکی کا پاٹ، میری حیثیت اس پاٹ کے لیے کیل کی حیثیت تھی، کیل کو ہٹا دے تو پاٹ چل ہی نہیں سکتا، اسی کے اوپر پاٹ چلتا ہے، تو یہاں چکی کے پاٹ اور کیل سے مثال دیا امیر المومنین نے، خلافت کے لیے میری حیثیت کیل، پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا، میری حیثیت خطبہ شخشقیہ معاف کیجئے گا، میری حیثیت خلافت کے لیے کیا؟ میری حیثیت خلافت کے لیے کیل کی حیثیت تھی جس کے اوپر چکی کا پاٹ چلتا ہے، اگر اس کیل کو ہٹا دیں تو پاٹ نہیں چل سکتا چکی کا، چکی ختم، کوئی کام نہیں کر سکتے، یعنی خلافت کا کاروبار چل ہی نہیں سکتا جب تک اس میں نہ ہوں۔ یہ امیر المومنین کا جملہ، تقمصہا سے تعبیر کیا، ان تقمصہ کسی کی قمیص کو اتار کے پہننا، تو یاد رکھیے میں اس جملے پر تو کئی دفعہ عرض کر چکا، عجب ہے واقعا، ظاہر ہے ناطق قرآن، تقمصہا سے تعبیر فرمایا حضرت نے، کیا مطلب؟ میری قمیص پہن لی اس نے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر بیٹا باپ کی قمیص پہن لے تو باپ تھوڑی ہو سکتا ہے، اگر ایک جاہل عالم کی قمیص پہن لے تو عالم تھوڑی ہو سکتا ہے، اگر ہاں یہ اور بات ہے کہ اب آگے میں نہیں، اس سے آگے مزید اس کی وضاحت نہیں کرتا، آگے چلیے گا۔
چلیے ایک صلوات بھیجیے گا. اب آپ یہ آیت کس سلسلے میں ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا وصیت کی آیت کی تلاوت کی، اور میں نے عرض کیا ہم دکھاتے ہیں وصیت نامہ سرور کائنات، باقاعدہ پروردگار عالم کا حکم ہوا وصیت نامہ، وصیت لکھ کے جائیے، وصی معین کر کے جائیے، وصیت لکھ کے جائیے، وصیت کر کے جائیے. تو اب یہ میرے ہاتھ میں یہ تفسیر نمونہ ہے، اس میں صرف میں پہلے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ یہ آیت کہاں اتری، کب اتری، کس کی شان میں اتری. یہ آیت، یہ احادیث مذکورہ اصحاب پہ اگرچہ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس آیت سے مربوط حقائق کسی قسم کی پردہ پوشی کے بغیر تمام مسلمانوں کے ہاتھوں تک نہیں پہنچائے گئے، اور پہلے سے کیے گئے فیصلے اور مذہبی تعصبات اس کے اظہار سے مانے ہوئے. لیکن اس کے باوجود اہل سنت کے علماء کی تحریر کردہ مختلف کتابوں میں، خواہ وہ تفسیر کی کتابیں ہوں یا حدیث کی یا تاریخ کی، ان میں بہت زیادہ روایات ایسی ملتی ہیں جو صراحت کے ساتھ اس حقیقت کو بیان کرتی ہیں کہ آیے مذکورہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ان روایات کو بہت سے اصحاب پیغمبر نے نقل کیا ہے. مثلا زید ابن ارقم نے، ابو سعید خدری نے، ابن عباس نے، جابر ابن عبداللہ انصاری نے، اور حضرت ابو ہریرہ نے چونکہ وہ بہت اہم ہے، برا ابن عازب نے، حذیفہ ابن یمان نے، عامر ابن لیلہ نے، اور یا علی ابن ذرہ نے، اور عبداللہ ابن مسعود نے، ان سب کے سب اصحاب پیغمبر ہیں، اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیہ مذکورہ حضرت علی علیہ السلام کے واقع غدیر سے متعلق نازل ہوئی ہے. اب آئیے یہ احادیث مذکورہ اصحاب پیغمبر سے کن کن طریقوں سے پہنچے ہیں، مختلف طریقوں سے بیان ہوئی ہے. مثلا زید ابن ارقم کی بیان کردہ حدیث صرف ایک راستے سے ہم تک پہنچی ہے، یعنی اہل سنت تک. ابو سعید خدری کی بیان کردہ حدیث 11 طریقوں سے پہنچی ہے. عبداللہ ابن عباس کی بیان کردہ حدیث 11 طریقوں سے، اور برا ابن عازب کی بیان کردہ حدیث 3 طریقوں سے نقل کی گئی ہے. جن علماء نے اپنی کتابوں میں ان احادیث کو تصریح کے ساتھ بیان کیا ہے وہ بہت زیادہ ہیں، جن کو ہم اس لسٹ میں نہیں دے سکتے، جن میں سے بعض کے نام ہم یہاں پر ان کی اہمیت کے پیش نظر دے دیتے ہیں. حافظ ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب ما نزل من القرآن فی علی، ابو نعیم اصفہانی کٹر سنی، وہ شخص جو ایک عرصے سے پہلے یعنی مولا کائنات تک برا بلا کہنے تک جائز قرار دینے والا شخص، اس نے چونکہ اصفہان میں جو کچھ ہو رہا تھا مکتبہ اہل البیت میں داخل ہونے سے پہلے، وہ شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، بہرحال اس زمانے کا ہے یہ عالم. یہ لکھتا ہے حافظ ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب ما نزل من القرآن فی علی، قرآن میں علی کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی، یہ ان کی کتاب ہے، اس میں اس کو دیا ہے. اور پھر خصائص سے انہوں نے نقل کیا امام نسائی نشاپوری کی کتاب خصائص علی بن ابی طالب، الامام امیر المومنین علی بن ابی طالب سے نقل کیا ہے. خصائص صفحہ 29 یہ روایت درج کی ہے. اور اسی طرح سے ابو الحسن واحدی نشاپوری نے اسباب التنزیل صفحہ 150 میں، حافظ ابو سعید سجستانی نے کتاب الولایہ، کتاب طرائف کے حوالے سے. اور اسی طرح سے میں چونکہ یہ حوالے ضرور نوٹ کیجئے گا، حوالے ضرور نوٹ کیجئے گا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا مکتب پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں. اور خاص طور سے بچے پریشان ہوتے ہیں کہ کافر کہنے سے پتہ چل جائے کہ کافر کون، مسلمان کون، مومن کون، متقی کون، قرآن کا حامی کون، قرآن کا مخالف کون، قرآن کو پکڑنے والا کون، قرآن سے فرار کرنے والا کون. آئیے میدان میں اب آگے چلیے. ابن عساکر شافعی نے نقل کیا ہے اس آیت کی تفسیر کو. اسی طرح سے جلال الدین سیوطی نے در منصور جلد دوم صفحہ 290، اور اسی طرح سے فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر جلد سوم صفحہ 632 میں. اسی طرح سے ابو اسحاق حموینی نے فرائد السمتین میں، ابن سباق مالکی نے فصول المہمہ صفحہ 27 پر، جلال الدین سیوطی جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، قاضی شکافی نے فتح القدیر جلد سوم صفحہ 57 میں، شہاب الدین آلوسی شافعی نے روح المعانی تفسیر روح المعانی جلد 6 صفحہ 172 پر، شیخ سلیمان قندوزی حنفی نے یناب المعدد صفحہ 140 پر. اسی طرح سے بدر الدین حنفی نے عمدۃ القاری فی شرح صحیح بخاری جلد 8 صفحہ 586 پر، شیخ محمد عبدہ مصری نے تفسیر المنار جلد 6 صفحہ 463 پر. اسی طرح سے حافظ ابن مردوی متوفی 416 نے
अपनी तफसीर में जलालुद्दीन सुयूती के हवाले से, इनके अलावा और भी बहुत से उलमा अहले सुन्नत ने आए मज़कूर को की यही शान नुज़ुल बयान की है कि यह आयत मकाम गदीर में अली इब्न अबी तालिब की शान में नाजिल हुई है। अब मैंने अहले सुन्नत के अहम तरीन तफासिर का, सब तफासिर नहीं, अहम, अगर इसको आप बगौर पढ़ना चाहें तो सिर्फ गदीर के मौजू पर 12 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब है जिसका नाम अल गदीर है, आयतुल्लाह अमीनी की किताब। इसको मुलाहिजा कीजिएगा, वो 12 जिल्दें, हर जिल्द 550 सफ़ात पर मुश्तमिल है। सिर्फ गदीर के दिन क्या हुआ था गदीर के ऊपर है, पूरी 12 जिल्दें, 550 सफ़ात एक जिल्द, पूरी की पूरी 12 जिल्दें सिर्फ गदीर के दिन पर है कि गदीर पर हुआ क्या था। गदीर के दिन वहां 360 उलमाए अहले सुन्नत से मिस्र जाकर, कस्तंतनिया जाकर, हिंदुस्तान जाकर, लंदन आकर, अमेरिका आकर, उस जलील क़द्र आलिम दीन नजफ का आयतुल्लाह अमीनी ने जहां जहां कदीम कुतुब खाने थे, जहां जहां यूरोप ने लूट के, जब यूरोप अपनी तरफ लेके गया था, हलाकू खान के बाद से, हलाकू खान के पहले से, मिस्र को लूटा, लाइब्रेरियन को लूटा, जलाया, जो बचा उसको उठा के ले आए। तो वो सारी की जैसा आज यूरोप में वो मिलेगी जाबिर इब्न हयान की किताब इल्म कीमिया पर, इस्लामी ममालिक में नहीं मिलेगी, इसलिए कि वो लूट के ले आए थे। इस जलील क़द्र आलिम ने पूरी दुनिया का सफर करके एक एक सफ़े, एक एक हवाले के साथ अल गदीर के नाम से 12 जिल्दों पर मुश्तमिल कि गदीर के दिन हुआ क्या था, उस पर 12 जिल्दें लिखी, हर जिल्द 550 सफ़ात पर मुश्तमिल है। वो उठा के देख लें, या आयतुल्लाह नूरुल्लाह शुस्तरी की किताब अहकाकुल हक देख लें, या फिर मुख्तसर देखना है तो अब मैं अर्ज करूंगा यही अल मुराजियात, जहां से मैं 2 टॉप के उलमा का मुनाजरा पेश करता आया हूं, वहां से मैं पेश करूंगा अभी आपकी खिदमत में। यह तय है, यह आयत या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्ब। और अजीब बात यह है, उलमाए अहले सुन्नत के एक आलिम दीन ने तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से यहां तक ये रिवायत नकल की है, यहां तक ये रिवायत नकल की है कि जब इब्न अब्बास इस आयत की तिलावत करते थे तो इस तरह से तिलावत करते थे, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका फी अली। वो इस तरह से तिलावत करते थे, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फी अली व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालतह। अगर यह काम आपने नहीं किया तो रिसालत का काम इंजाम नहीं दिया। तो पता चला कि वसीयत का एहतिमाम वहां से हो रहा, इसलिए कि वो ये वो शख्सियत नहीं है मेरी आपकी तरह कि वो वसीयत करे या ना करे, इसलिए कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये तो वसीयत भी करेंगे तो जब वहां से आर्डर आएगा तभी तो करेंगे, और वहां से आर्डर आ चुका, अब वहां से आर्डर आ चुका तो वसीयत इस तरह से की, एक के सामने नहीं, 2 के सामने नहीं, सिर्फ एक नमाजी के सामने नहीं, सिर्फ मदीने के सामने नहीं, सिर्फ मक्के के सामने नहीं, हर गरीब को, फकीर को, मिस्कीन को, हत्ता माजूर तक को हुक्म था कि इस साल पैगंबर अकरम हज पर जा रहे हैं, सब के सब आ जाओ। बुलाया हज के लिए था क्या? अगर हज के लिए बुलाया होता तो माजूर का वहां क्या काम जिस पर हज फर्जी नहीं, मगर किसी और फरीजे की अदायगी के लिए बुलाया था। वो ये था कि जब ये फरीजे इलाही हज को अदा करके आ जाए पूरा का पूरा मुसलमान, तो वसीयत एक के सामने नहीं की, 1,24,000 मुसलमानों के सामने वसीयत की, और वसी को बुलंद करके कहा मैं वसीयत करता हूं, ये मेरा वसी है, ये मेरा जानिशीन है, जिसने इसकी इताअत की उसने मेरी इताअत की, जिसने इसकी मुखालिफत की उसने मेरी मुखालिफत की, जिसने इसको दुश्मन रखा उसने मुझे दुश्मन रखा। ऐ मेरे परवरदिगार, अल्लाहुम्मा वालिमन वालाहु, दोस्त रख उसको जो इसको दोस्त रखे, वादिमन आदाहु, दुश्मन रख उसको जो इसको दुश्मन रखे। वाह परवरदिगार, लानत भेज उस पर जो इससे दुश्मनी करे। अब आइए 2 टॉप के उलमा 19 आयतें, अब तक 19 आयतों पर शुरू से लेकर आज तक 19 आयतों पर मैं गुफ्तगू कर चुका। यह 20वीं आयत है जिस पर आज गुफ्तगू हो रही है, और 20वीं आयत को
मौलाए कायनात की शान के सिलसिले में आलिम जलील कदर आयतुल्लाह शरफुद्दीन मौसवी इस आयत को लिखकर उस आलिम जलील कदर बुजुर्गवार हजरत अल्लामा सलीम उल बुशरा के नाम पर खत में लिख के बेच रहे हैं। अलबत्ता इसके अलावा उसके बाद भी 25 आयतें हैं, मगर चूंकि उसके बाद आगा ने हवाले दिए, सिर्फ हवाले दिए, वो आयत देखिए, वो आयत देखिए, वो आयत देखिए। चूंकि आपने मुझे कुरानी इस्तिदलाल के लिए कहा था, मैं नहीं चाहता हूं कि आप मुताले में थक जाएं, तो जवाब में उन्होंने जो खत लिखा है वो इतना पुरलज्जत खत है। बहरहाल, या अय्युहा रसूल, क्या हजरत सरवर कायनात को इसी नियामत के पहुंचाने का ताकीदी हुक्म नहीं हुआ और इतनी सख्ती नहीं की गई जो धमकी से मुशाबह थी? जैसा कि आयत का अंदाज बताता, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। अब दो नुक्ते रह गए हैं जो मुझसे इस गुफ्तगू में रह गए हैं, वो ये कि आयत क्या कहती है, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला। ये तो आप मुतमईन हो गए, वो तफासिर अहले सुन्नत की, वो अहादीस अहले सुन्नत की, वो रिवायतें अहले सुन्नत की, वो असहाब अहले सुन्नत के जो सिका हैं, मुअस्सख हैं, उन्हीं के ऊपर मजहब पूरा कायम है। तो कैसे हो सकता है कि इस रिवायत को रद्द कर दें? अगर इसके तवातुर को रद्द कर देंगे तो सारा मजहब रद्द हो जाएगा, इसलिए कि फिर कोई रिवायत मुस्तनद नहीं रहेगी। जब मुस्तनद तरीके से साबित हुआ तो अब आइए आयत के मफहूम को देखिए। क्यों ये रिवायत मिलती है, या अली अगर मक्का और मदीने के बीच में अगर खाने काबा सफा और मरवा के दरमियान साई करता हुआ अगर मकाम इब्राहिम पर पहले वो खुतबा गुजर चुका है जिसे सरवर कायनात ने खुतबा दिया, उसे तमाम मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन ने नकल किया, उस खुतबे में ये जुमला गुजर चुका, या अली अगर सफा और मरवा के बीच में साई करता हुआ अगर पूरी जिंदगी मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ता हुआ, चूंकि मैं अर्ज कर चुका कि मुकद्दस तरीन मकाम इब्राहिम है, जहां 2 रकात नमाज उससे बाहर 3 लाख के बराबर है, उस मकाम पर पूरी जिंदगी नमाज पढ़ता रहे। और तीसरी, इमाम नसाई ने जो रिवायत नकल की है वो इससे हटकर है, या अली अगर कोई शख्स 1,24,000 अनबिया का साथ भी दे, आदम के साथ भी दे, नूह का साथ भी दे, इब्राहिम का साथ भी दे, मूसा का साथ भी दे, और तमाम अनबिया की जहमतों में शरीक हो, अगर तेरी मोहब्बत उसके दिल में नहीं और 1000 साल तक मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ता रहे, अगर तेरी मोहब्बत नहीं, तो मुझे उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत पे मोहम्मद की जान है, उसे मुंह के बल जहन्नम डाल दिया जाएगा। क्यों जहन्नम डाल दिया जाएगा? या रसूल अल्लाह, अनबिया की मदद की, दीन की मदद की, मुसलसल मेहनत की, नमाज पढ़ ली, क्यों जहन्नम डाल दिया जाएगा? तो अब पैगंबर पलट के फरमाएंगे, तुम क्यों नहीं पढ़ते इस आयत को, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक मिन रब्बिक, ऐ रसूल पहुंचा दीजिए जो तेरे रब की तरफ से तुझ पर नाजिल किया गया है। व इन लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता, अगर इसको नहीं पहुंचाया तो रिसालत का कोई काम नहीं किया। ऐ बंदे खुदा, तू क्यों नहीं गौर करता, जो फख्र अनबिया हूं मैं, जो अफजल अनबिया हूं मैं, और मेरी नबूवत पर ईमान की बुनियाद पर उनको नबूवतें मिली थी। जब मेरी नबूवत और रिसालत अली की विलायत की तबलीग न करने पर जा रही है तो अनबिया की नबूवत व इन लम तफअल, आयत है, कोई जज्बाती गुफ्तगू नहीं है, आयत व इन लम तफअल, अगर यह नहीं किया मेरे रसूल, फमा बल्लगत रिसालत, उसकी रिसालत का कोई काम नहीं किया। क्या मतलब? सारी रिसालत इसी के ऊपर मुनहसिर है। तो जहां रिसालत का इन्हिसार इसके ऊपर मुनहसिर हो, क्या पिद्दी और बहरहाल मौलाए कायनात वाक़अन इल्म के मुकाबले में ऐसा है जैसे इस्लाम के मुकाबले में कुफर। ऐसा शहजादी इस्मत जाहिर होने के बाद खुतबा उठा के देखिए, जज्बाती इंसान का नाम ज़हरा नहीं है, पारे रिसालत का नाम ज़हरा है, जुज़े रिसालत का नाम ज़हरा है, मिस्दाक़ आए तथीर हैं, अज़मत व बुलंदी व मकाम की आखिरी मंजिल का नाम ज़हरा है, आखिरी मंजिल का नाम ज़हरा है। आप समझते हैं कि उनकी गुफ्तगू गुस्से की गुफ्तगू है जो ये आयत तिलावत करके मुसलमानों से फरमा रही हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल फ़इन माता औ क़ुतिल इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। मुसलमानों, इस आयत का मिस्दाक तुम बन चुके हो। खुतबा शहजादी, कुरान ने पहले ही कहा था मोहम्मद नहीं है सिवाय इसके कि वो अल्लाह के रसूल है, इंतकाल कर जाए या
قتل ہو جائیں انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے پچھلے مذہب کی طرف پلٹ جاؤ گے. کیا مجھ سے کہا تھا، آپ سے کہا تھا، یا ان سے کہا تھا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے سسر ہو یا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خود نوح سے پیدا ہوا بیٹا اگر نوح سے خارج ہے تو خارج ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اب آپ رشتے، چونکہ قرآن اور دین اور اسلام رشتے کے اعتبار سے دیکھتا تو سگا چاچا ہے ابو لہب، خیال رکھتا چلو کافر سے ہی میرے حبیب کا چاچا. نہیں، حق اور باطل کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے. حق کا، صرف حق کا رشتہ حق کے ساتھ ہے، حق کا باطل کے ساتھ. تبت یدا ابی لہب، سگے چاچا کو جب خدا کہتے تبت یدا ابی لہب، سگا چاچا، وہ بیچارہ سسر کیا بیچتا ہے؟ فرق یہ کہ وہ زندگی میں اس نے نہیں مانا واقعا، کم سے کم نہیں مانا، دھوکہ تو نہیں دیا. نہیں مانا، دھوکہ تو نہیں دیا. مان کے زہرا کا گھر جلائے، مان کے شہزادی پر دروازہ گرائے. ٹھیک ہے علی کے مقابلے پر آئے، میدان جنگ ہے، مگر زہرا کے مقابلے پر آنا، مگر رسول کی بیٹی کو اس طرح سے رلانا کہ زمین پر گر کے تڑپ کے صدا دے، ابا یا ابا، ابا یا ابا سبت علی مصائب. اس طرح سے تڑپانا. آپ نحج اللہ مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ دیکھیے، آپ حضرت آیت اللہ مرتضی عسکری کتاب عائشہ دار اسلام اس کو دیکھیے، حضرت ام المومنین عائشہ کی زندگی دیکھیے. شہزادی کونین کی وفات پر پورا مدینہ آیا، ام المومنین نہیں آئی، جنازے پر نہیں آئی، بلکہ اس کا الٹا ہوا. واللہ مستند ترین روایت، الٹا ہوا، گھر میں خوشی منا رہی تھی. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہم دو جملے کہنے سے آپ تڑپ جاتے ہیں. خوشی منائی، باقاعدہ اطلاعی سرور حضرت سید الاولیاء کے پاس کہ محترمہ خوشی منا رہی ہے زہرا کی وفات کی. شہزادی زینب تڑپ کے رہ گئی کہ میری ماں نے کیا بگاڑا تھا. ہم یہاں دو جملے کہتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں. اٹھا کے دیکھیے، پڑھیے کیا ہوا. ایسے ہی ہم دیوانے نہیں ہیں جو رو رہے ہیں، ایسے ہی میرے امام زمانہ 1100 سال سے نہیں رو رہے ہیں. بندگان خدا، اب آپ دیکھیے، جب یہ رسالت جا رہی ہے، فما بلغت رسالت ہے، رسالت نہیں پہنچا ہے، تو اس کا مطلب ایک طرف رسالت ہے اور ایک طرف یہ حکم ہے. تو بس خود اسی مفہوم آیت سے ختم ہے. یاد رکھیے، خود اہل سنت میں بھی فروع دین میں سے کوئی فرع اصل کی جگہ نہیں لے سکتی. کیا مطلب؟ کسی فرع کے ترک پر رسالت ایک طرف ختم نہیں ہو سکتی. رسالت کا اگر مقابلہ ہے تو نماز سے نہیں، کوئی اصل دین ہے جس کی وجہ سے رسالت جا رہی ہے. اصل دین ہے، اس لیے کہ رسالت اساس دین ہے، اور اساس دین کے برابر اگر یہ اساس نہ ہو تو اس کے مقابلے میں رسالت کیوں جائے گی؟ رسالت فما بلغت رسالت، میرے حبیب ساری زحمت 23 سال کی ختم. اس لیے صاحب ظاہر ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، آج جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں کس کی وجہ سے؟ ائمہ کی وجہ سے. میں معصومین ایک منٹ کے لیے اگرچہ سوچنا ہی غلط ہے، مگر آپ کے سامنے دوسری قومیں جو نہیں مانتی ہیں، آپ ان کو دیکھیے. کیوں یہ؟ کیا ہمارے مراجع میں کوئی اختلاف ہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے میں؟ کوئی نہیں. وضو میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی نہیں. طہارت میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خود بقول اس علامہ سلیم البشرا جیسے جل قدر عالم کے کہ آپ کے ائمہ 12 کے 12 ایک پر متفق ہیں ہر چیز میں، ہمارے 4 کسی کا ہی متفق نہیں ہے. تو 12 اگر کسی چیز پر متفق ہوں اور ان کے مقابلے میں ایک ہو تو ایک کے مقابلے میں عقل کہتی ہے 12 کو مانو. اب وہ عقل سے پیدل ہوگا جو 12 کو چھوڑ کے ایک کو مانے.
अब मैं अगली आयत, अहम तरीन आयत, और मेरी जिंदगी में वाकई मारना जीना खुदा के हाथ में, मगर यह कि यह इत्माम हुज्जत है, कायम आल मोहम्मद के ज़ुहूर से पहले यह इत्माम हुज्जत है। ठीक है, बम लेकर आए, मार दिया, तुम्हें यही तरबियत दी है। आप इससे यही सोचिए, ये जो आके मार रहे हैं, खाने काबा के दरवाजे पर बिठाया कि हजर अस्वद को चूमे तो चूमने दो, हमारी मजबूरी है, मगर काबे से हजर अस्वद से हट के दीवार काबा को अगर हाथ भी लगा ले तो रोको। क्यों? शिर्क है। पत्थर के एतबार से हजर अस्वद भी पत्थर और काबे की दीवार भी पत्थर, उसका चुमना शिर्क नहीं, दीवार काबा को हाथ लगाना भी शिर्क। क्यों? जहालत, जहालत। हजर अस्वद दुरुस्त है कि जन्नत से आया तबरुक है, एक एक काबे का पत्थर तबरुक है, इसलिए कि 1,24,000 अनबिया के हाथ लगे हुए। और ये आप जानते हैं कि हाथों के निशान अनमिट होते हैं। आज हाथों के निशान से लोगों को पैदा किया जाता है, हाथों के निशान, और वो भी पत्थर पर। 1,24,000 अनबिया के और इस्माइल और इब्राहिम जैसे मासूम हाथों ने बनाया दीवार, एक एक पत्थर चूमने के काबिल है, नहीं चूमने देंगे, शिर्क है। क्यों? उस बेचारे को यही समझाया गया। अगर उस बेचारे को पूरा कुरान पढ़ के सुनाया तो कहेगा मैं नहीं समझता हूं, वो ये कहेगा मैं नहीं समझता हूं, तो इसी के माने हैं कि कुरान खुदा ने उसके दिल पर मोहर लगा दी। सरवर कायनात की जरी को चूमना तो दूर की बात है, आप इशारे से सलाम कर सकते हैं। आप जो दुनिया में वाक़ई हो रहा उसको, जो कुरान कह रहा उससे तदबीक करते जाएं। आप वाकई जरा सा मुताला कर रहे हैं, मां को, बाप को, खानदान को दिन रात दुआएं देंगे कि किस मकतब में आप पैदा हुए। मैं 10 दफा अर्ज करूंगा और हर दफा अर्ज करूंगा, साफ कुरान की आयत, कमी से यूसुफ याकूब को शिफा दे, बिनाई लौटाए, और जरिए पैगंबर को छुए तो आदमी मुशरिक हो जाए, मुशरिक हो जाए। सरी कुरान की आयत कि कमी से यूसुफ जब याकूब के चेहरे, सूरह यूसुफ उसका आखिरी हिस्सा देखिए, जब कमी से यूसुफ याकूब के चेहरे पर डाल दी गई तो क्या हुआ? फरतद्द बसीरा, जैसे ही कमीज डाल दी गई याकूब की बिनाई पलट आई। और इधर जरी है पैगंबर है कि अगर कोई मुसलमान छुए तो बिनाई चली जाए, नाबीना हो जाए, बल्कि काफिर हो जाए, मुशरिक हो जाए। ये सब कहां से? क्यों? अब अगली मंजिल मेरी, मैं 10 मिनट आपको जहमत दूंगा, और इसलिए कि जाहिर है कि यह नियामत और यह जहमत आका हुसैन की वजह से है, फिर यह नियामत बार बार नहीं मिलती है। अब इस 10 मिनट में आपसे ख्वाहिश करता हूं, आज बाबुल हवाइज की रात है, आज उसकी रात है कि जिसने 1,24,000 अनबिया की आबरू की मदद की। ज़ियारत वारिसा, अस्सलाम अलैकुम या वारिसा आदम सफ़वतिल्लाह, जिसने तमाम अनबिया के मदद करने वालों की आबरू की हिफाजत की, उस बाबुल हवाइज से सिर्फ $20 अपनी जेब से निकाल के इस इदारे का कर्ज अदा करा दे, उस बाबुल हवाइज के नाम पर। मैं दरखास्त करता हूं, 2 दिन आपसे दरखास्त की, उसका कोई अच्छा जवाब नहीं मिला माजरत के साथ। इतने बड़े मजमे में मुझे तो तवक्को थी ऐसे 2 इदारे खरीदे जाएंगे, मगर अजीब है, आज बाबुल हवाइज की शब है, जो कुछ भी दे बाबुल हवाइज के नाम से दे, उन्हीं को दे। अब आपसे दरखास्त करता हूं, जेब में हाथ डाले, सूद जा रहा, इस इदारे को सूद से बचाएं। कोई मोमिन उठ के कह दे 1 साल के लिए मैं कर्ज हसना देता हूं, क्योंकि जिन्होंने साल पहले कर्ज हसना दिया था अब उनकी अदायगी का वक्त आया, उनको पहुंचाना, उनको उनका कर्ज हसना वापस लौटाना। इसलिए आप हज़रात से ख्वाहिश है कि बाबुल हवाइज के नाम पर $20 सिर्फ दे दें। यह मजमा अगर $20 दे तो मुझे 100% यकीन है कि आप यहां से निकलेंगे तो बाबुल हवाइज आपको दिला देंगे, दुनिया और आखिरत दोनों में वो बाबुल हवाइज है। सलवात दीजिएगा। और ख़ास तौर से ख़वातीन मोमिनात, चूँकि इस मामले में माल जिसका इस दीन की बुनियाद में है वो ख़वातीन का है, वो हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का है। आगे बढ़े मोमिनात, ख़वातीन आगे बढ़ के इसमें हिस्सा लें,
طول تاریخ میں مومنات نے اپنے زیور دے کر زاداری کی حفاظت کی ہے. یہاں $20 دینے میں کیا دقت ہے, کیا دشواری ہے؟ آپ شوہر سے اپنا مہر لے لیں, اس لیے کہ آپ کا حق ہے اگر آپ ملازمت نہیں کرتی ہیں. اسی لیے خدا نے شوہر پر فرض کرا دیا مہر کہ خاتون جہاں چاہے اپنی ملکیت جہاں چاہے وہ بھی تو کار خیر میں حصہ لے. اس کے علاوہ بھی شوہر پر فرض قرار دیا کہ ہر مہینے اس کا جیب خرچ دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پریشان. بہرحال یہ اس کا حق ہے, آپ پریشان ہونا ہو. پریشان ہوتے ہیں تو کیوں شادی کی؟ بہرحال محمد و آل محمد بلند تر صلوات. برائے خوشنودی جناب ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آلہ. جی ہاں اے رسول پہنچا دو اس چیز کو جو تم پر تمہارے پروردگار کی جانب سے نازل ہوئی ہے. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا تم نے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. تم ڈرو نہیں, خدا تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا. اب میں نے حوالے پہلے ہی عرض کیے, اس آیت کے حوالے عرض کرنے کے بعد اس کی وضاحت بھی کر دی آپ کی خدمت میں. کیا اسی کے پہنچانے پر رسول غدیر کے دن مجبور نہیں کیے گئے؟ اور جب آپ پورا اہتمام کر کے, اور حیرت کی بات یہ ہے سوائے اس حکم کے ہمیں کچھ نہیں ملتا, چونکہ غدیر کے واقعہ یہ 18 ذی الحج کا, 18 ذی الحج کو جب آپ پلٹ کر آئے ہیں تو ذی الحج کے اگر 30 دن کا ہوا تو 12 دن رہ جاتے ہیں, اگر 29 دن کا ہوا تو 9 دن رہ جاتے ہیں. 9 دن ذی الحج کے اور پورا محرم کا مہینہ, ایک مہینہ 9 دن, اور 28 سفر کو سرور کائنات کی رحلت ہے. 28 سفر کو سرور کائنات کی رحلت ہے. تو غدیر کے واقعے سے لے کر 28 سفر تک کتنے دن ہوئے؟ سفر کے 28 دن اور اس کے ذی الحج کے 18 دن. ذی الحج کے 18 دن, 18 ذی الحج کو ہوا. 12 ذی الحج کے لیجئے, 12 ذی الحج کے لیجئے, 28 دن سفر کے, یہ کتنے ہو گئے جی؟ 40. ٹھیک 40 دن. اور محرم کا مہینہ, پورا محرم کا مہینہ 30 دن محرم کے, 30 کا لیجئے 70 دن. غدیر کے واقعے سے لے کے 70 دن تک یہ 70 دن ہیں. ان 70 دنوں میں کوئی آیت سوائے ایک آیت کے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی, کوئی حکم نازل نہیں ہوا. یہ وہ آخری آیت ہے جس کے بعد جو آیت نازل ہوئی ہے وہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارا دین مکمل کیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور میں نے اپنی نعمتیں پوری کی پوری تمام کر دی. تو پتہ چلا نعمت بھی کیا تھی اس کا بھی پتہ چلا, تکمیل دین بھی کیا تھا اس کا بھی پتہ چل گیا. اتممت علیکم نعمتی, اور آج ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہوا. تو خدا کی رضا کا انحصار بھی اسی اعلان پر, تکمیل رسالت اسی اعلان پر, تکمیل دین اسی اعلان پر, تکمیل نعمات الہی اسی اعلان پر. تو اس کا مطلب پورا نظام ایک طرف ہے اور یہ اعلان ایک طرف ہے. جب پورا نظام ایک طرف اور یہ اعلان ایک طرف, اور یہ ساری تفاسیر نے بتا دیا کہ وہ اعلان کیا تھا. وہ اعلان مولا کائنات کی ولایت کا اعلان تھا, اور اس ولایت کے اعلان کے بعد اب جب تکمیل دین کی سنت مل گئی تو ایک شخص آگے بڑھا, ایک شخص آگے بڑھا. اب ہمارے جل قدر عالم دین لکھتے ہیں, ایک شخص آگے بڑھ کر, نعمان فہری اس کا نام تاریخ میں آیا ہے, یہاں اس کا نام نہیں دیا ہے, وہ آگے بڑھا اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ کیا آپ کو علم نہیں کہ اس دن جس نے ان کی ولایت سے اعلانیہ انکار کیا تھا اور رسول اللہ سے اس بارے میں الجھا تھا اور کہا تھا خداوندہ اگر یہ سب کچھ حق ہے اور تیری جانب سے ہوا ہے تو تو مجھ پر آسمان سے پتھر برسا یا تو مجھے دردناک عذاب پہنچا,
نعمان فہری نے آ کر پوری گفتگو آغا نے نہیں دی ہے، وہ صرف اشارہ دے رہے ہیں ان عالم کو کہ وہ خود بھی تھوڑا سا محنت کر کے پڑھ لیں. تو پوری گفتگو اس طرح سے نعمان فہری آیا اور اس نے کہا کہ سرور کائنات کا انتہائی بے احترامی سے نام لیا. صحابی ہے یہ، نہیں وہ کچھ بھی کہیں اس پر توجہ دے، صحابی ہے یہ، صحابی ہے. میں پھر سے تکرار کرتا ہوں، اور یہ صحابی سرور کائنات کی بارگاہ میں آ کے احترام سے بھی نام نہیں لیا. جیسے مشرکین و کفار نام لیتے تھے اس طرح سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم نے کہا نماز پڑھ لو، پڑھ لی، زکات دو، زکات دی، جہاد کرو، کیا، حج کرو، حج کیا، سارے کام. اب جاتے جاتے اپنے بھائی کو ہماری گردن پر مسلط کر کے جا رہے. یہ گفتگو ہے اس کی. اپنے بھائی کو، اور تقریباً نعمان فہری اس زمانے کا تھا. میرے آپ کے زمانے کے نعمان فہری پر میں کل گفتگو کروں گا ان کی کتاب لے کے. تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ کوئی خاندانی مسئلہ تھوڑی ہے. تو اگر آپ کو حکومت الہی کسی خاندان میں ہونے پر اعتراض ہے تو یہ اعتراض براہ راست خدا پر کیجئے، پھر آدم پر کیجئے، پھر نوح پر کیجئے، اور پھر خاص طور سے ابراہیم پر کیجئے. خدا کہہ رہا، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، خدا کہہ رہا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح. خدا نے پوری کائنات مخلوقات میں سے آدم کو چنا، پھر اس کے بعد نوح کو چنا، پھر آل ابراہیم کو چنا، پھر آل عمران کو چنا. تو خدا سے کہیے ساری کائنات کو نہیں چنتے، ایک خاندان کو تو کیوں چنتا؟ خدا سے کہیے یہ چناؤ خدا کا ہے، میرا آپ کا نہیں ہے. یہ چناؤ خدا کا ہے، سرور کائنات کا نہیں ہے. خدا چنتا. جب خدا چنتا ہے تو پھر ہر عہدے کے لیے خدا ہی منتخب کرتا. یہ کس نے؟ یہ نعمان فہری اس زمانے کا تھا. اس زمانے کے جو ویسا مار تو گئے ہیں، اب وہ حساب دے رہے ہوں گے، مگر یہ کہ جو نعمان فہری نے کہا تھا وہی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا. وہ کتاب انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس سے پڑھ لوں گا آپ کی خدمت میں. تو اب اس نے نعمان فہری نے آ کے کچھ کہا، سرور کائنات سے یہ گفتگو کی. اگر یہ خدا کی جانب سے ہے، سرور کائنات کا نام بے احترامی سے لیتے ہوئے، اگر تو نے آج جو کچھ سنا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے تو خدا سے کہہ دے مجھ پر ابھی عذاب نازل کرے. تو ابھی سرور کائنات کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. آیت آئی سأل سائل بعذاب واقع لیس لہ دافع. سائل نے خود اپنے اوپر آنے والے عذاب کا سوال کیا، ہم نے بھی رد نہیں کیا. اچھا تو سوال کرتا، یہ لے. اسی وقت آسمان سے پتھر آیا اور سر پر لگا تو ٹکڑے. نعمان فہری اب اسی آیت کا حوالہ دے رہے، ابھی دیکھیے گا. اسی آیت پر اب ہم اپنی گفتگو کو ختم کر دیں گے. آپ کی زحمت ختم کہ آپ کو علم نہیں کہ اس دن جس نے ان کی ولایت سے اعلانیہ انکار کیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں الجھا تھا اور کہا تھا خداوندہ اگر یہ سب کچھ حق ہے اور تیری جانب سے ہوا ہے تو مجھ پر آسمان سے پتھر برسا، مجھے دردناک عذاب پہنچا. یہ اس نے کہا. ملاحظہ کیجئے تفسیر ثعلبی، علامہ شولنجی کی کتاب نور الابصار، صفحہ 71، سیرت حلبیہ جلد 3، مستدرک حاکم جلد 2، صفحہ 502. ملاحظہ کیجئے یہاں پر یہ پورا واقعہ مل جائے گا. اس کے بعد سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. ایک مانگنے والے نے کافروں کے لیے ہو کر رہنے والے عذاب کو مانگا، جس عذاب کو دفع کرنے والا کوئی نہیں. یہاں بھی علی کی ولایت سے انکار کرنے والے کو خود خدا نے کافر سے تعبیر کیا، کافر سے تعبیر کیا. سأل سائل بعذاب واقع. پھر بھی آپ توجہ دیجئے، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. یہ عذاب کافروں پر آنے والی ہے، اس کا دفع کرنے والا کوئی نہیں. تو خود کافر سے تعبیر کیا ولایت سے انکار کرنے والے کو. یہ قرآن کی تعبیر ہے، میری نہیں ہے. درست. اب آپ اور جلد ہی لوگوں سے ان حضرات کی ولایت کے متعلق اس آیت کو دیکھیے، پڑھیے. لکھ رہے ہیں ہمارے محترم وقفوہم انہم مسئولون. روکو ان کو، کہاں جا رہے ہیں؟ نماز پڑھ کے، حج کر کے، زکات دے کے سمجھ رہے کہ دین مکمل کیا. روکو ان کو، ہم ان سے سوال کریں. انہم مسئولون. اس آیت کے سلسلے میں خاص طور سے دیکھیے گا ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ میں اس آیت کو من جملہ ان آیات کے درج کیا ہے جو اہل بیت کے متعلق نازل ہوئی، اور بہت کچھ وضاحت سے کام لیا. خاص طور سے اس آیت کی شان میں ابن حجر مکی نے فراخ دلی سے کام لیا. وقفوہم
इन्नहुम मसूलून, रोको इनको, इनसे सवाल करना। मैदान महशर है। अब मैं चूंकि वक्त खत्म हो चुका, इस आयत की पूरी तफसीर बयान नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए कि वक्त दामने वक्त में अब गुंजाइश नहीं है। मैं माजरत खा हूं आपसे, सिर्फ इतना सा मुख्तसर सा जुमला। मैदान महशर है, मुसलमान हैं और साहब पैगंबर हैं, और सहाबा से लेकर अब तक कयामत तक उस मैदान महशर बपा होने तक के मुसलमान हैं। इनमें से चुन चुन के जो लोग जन्नत जाने का अहल समझ रहे थे, जन्नत की तरफ जा रहे थे, हां नमाज भी पढ़ ली, रोज, चूंकि मैदान महशर में हिसाब किताब के बाद पुल सिरात से गुजरना, पुल सिरात से गुजरते वक्त अब नाजुक मामलात वहां पेश आएंगे, फिर वहां से छांटा जाएगा एक एक करके। आराब की दीवार पर बैठा हुआ शख्स फरिश्तों से कहेगा, वो आरा चेहरे को तो देखो, इसको आना कैसे दे रहे हो, उठा के फेंक दो। सूरह आराब, और सूरह आराब उस पर हम बात में गुफ्तगू करेंगे। कौन कौन अहले सुन्नत के 10 मुफस्सिरीन ने कहा कि अली, हमजे, जाफर, आराब यानी उस दीवार पर बैठेंगे कयामत के दिन, जहां से जब पुलिस सरात से गुजर रहे होंगे तो देख के चेहरों को पहचान लेंगे, ये अली का मानने वाला है, इसको जाने दो, और ये अली का दुश्मन है, इसे उठा के फेंक दो। तो वो नमाज, अगर नमाज भी नहीं, दीन का कोई हुक्म बजा नहीं लाता, तो मैदान महशर से पुलिस रात पर कदम ही नहीं रखने दिया जाता, वहीं से उनको उठा के फेंक दिया जाता। मगर ये नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, अगरचे गुरूब से पहले खा ले, अगरचे तुलू तक खाता रहे मगर रखता था, नमाज भी है, अगरचे पैगंबर खोल के पढ़ते थे, बांध के पढ़ ले, पढ़ता तो था, मगर जो कुछ भी है दीन पर अमल किया था, अब गुजर रहा है पुलिस रात से। तो दीवार आराफ पर अहले सुन्नत की 10 तफासिर, दीवार आराफ पर 4 अफराद बैठेंगे, एक अली, दूसरे हमजे, तीसरे जाफर तैयार, ये 3, और 2 और हैं जो इसी खान वादे से मुताल्लिक हैं। वो 2 कौन हैं, मैं मसाइब के तौर पर अर्ज करूंगा। तो ये 4 अफराद बैठकर दीवार आराब पर बैठेंगे। तो इमाम नसाई ने लिखा है, अल इमाम अली इब्न अबी तालिब, खसाइस अमीर अल-मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब में, जब आराब की दीवार पर अली होंगे तो चेहरों के जरिए पहचान लेंगे ये दोस्त और ये दुश्मन है, और वो रिश्ते जो जन्नत और दोज़ख के ऊपर मुवक्किल हैं, उनसे कहेंगे देखो ये आ रहा, उठा के फेंक दो, उठा के फेंक देंगे। तो अब यही आयत है, इस आयत में इतनी फराख दिली से इब्न हजर ने तफसीर बयान की है कि उनकी फराख दिली का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमें मौका दिया उन्होंने कि उनके हवाले से, चूंकि वो दुश्मनी अहले बैत में, मकतबा अहले बैत की तरदीद में किताब लिख चुके थे, तो उसके बाद जब वो तहकीक करने निकले, उनकी मिसाल ये समझ लीजिए, आज जो वहाबियत से पलट के शिया हुआ है, उसने भी मकतबा अहले बैत के खिलाफ, पहले बता चुका आपको, उसने हुसामुद्दीन इस वक्त खुम में है, उसने भी मकतबा अहले बैत के खिलाफ किताब लिखी थी। जब यमन में वहाबियत का वो प्रचार कर रहा था, यमन में मकतबा वहाबियत का वो इंचार्ज था, वो वहां पर मामूर था सऊदी अरब की तरफ से, और जब उसने मुनाजरा किया हमारे आलिम दीन से, आयतुल्लाह मोहसिन कज़वीनी से, मुनाजरे के बाद जब वो 1 साल 2 साल हज के मकाम हज में जब मुनाजरा हुआ, उसके बाद जो पलटा शिया हुआ, तो उसने तो किताब पहले लिखी थी बिल्कुल इब्न हजर की तरह, उसने किताब लिखी थी शिया काफिर हैं, मुशरिक हैं, बुत परस्त हैं, जब लोहे की परस्तिश करते, वही लोहे को चुमते हैं, पत्थरों को चुमते हैं, ये अली को पुकारते हैं, पैगंबर को पुकारते, ये मुशरिक हैं, नजिस हैं। जब उसने मकतबा अहले बैत के आलिम से मुनाजरा किया, और वो जब मकतबा अहले बैत की तरफ पलट कर आया, खास तौर से उसके सामने सूरह यूसुफ की आयत की तिलावत की गई कि ऐ शिर्क करार देने वाले, पहले ये शिर्क का फतवा याकूब पर लगा दे जो यूसुफ की कमीज से शफा तलब कर रहे हैं, उन पर पहले फतवा लगा दे, बाद में आजा शियों पर। जब ये मुनाजरा हुआ और उसमें वो हार गए, उसमें जब वो मकतबा अहले बैत में दाखिल हुए, तो अब उन्होंने किताब लिखी, पहले शिया मुशरिक हैं किताब थी, अब उन्होंने किताब लिखी क्या, रहलती मिनल वहाबियत इला शिया, अरबी में मेरा सफर वहाबियत से शिया की तरफ, हुसामुद्दीन उसका नाम है, कुम में रहता है, अभी अलिफ से शुरू किया है, इसलिए कि यहां तक जहां पहुंचा था वहां कुछ भी नहीं था, अब जहां से शुरू किया वहां सब कुछ है, तो उसने अलिफ से शुरू किया, कुम में आकर अब उसने जो किताब लिखी मेरा सफर वहाबियत से शियत की तरफ, उसमें क्या लिखा शियों के बारे में, वही शिया। कल जब वो जाहिल था तो मुशरिक थे, आज वो आलिम हुआ तो उसे पता चला यही शिया जो कल मुशरिक थे आज जमीन पर चलते हुए फरिश्ते हैं। उसने अपनी किताब में लिखा कि जमीन पर कोई इंसान अगर फरिश्तों को देखना चाहे तो ये अली के मानने वाले,
یہ اس کی کتاب رحلتی من الوہابیت للشیعہ، قمہ بھی پڑھ رہا ہے، حسام الدین اس کا نام ہے، اس کی کتاب آپ کسی بھی وقت منگوا سکتے ہیں، اس کی یہ جو کتاب رحلتی من الوہابیت للشیعہ، وقفوہم انہم مسئولون، رکو ابھی ان سے سوال کرنا ہے۔ تو اب ابن حجر مکی اس آیت کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ ابن حجر مکی نے صواعق محرقہ میں اس آیت کو من جملہ ان آیات کے درج کیا ہے جو اہل بیت کے متعلق نازل ہوئی، اور بہت کچھ وضاحت سے کام لیا ہے، متعدد روایتیں درج کی ہیں۔ دیلمی نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ رسالت میں آپ نے فرمایا وقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی، پیغمبر اکرم نے فرمایا یہ آیت اس طرح سے ہے کہ وقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی بن ابی طالب، روکو ان کو، ابھی تو صرف نماز روزے کا حساب دیا ہے، دین کا انحصار جس پر تھا اس کا بھی حساب نہیں دیا ہے، وہ ولایت علی ہے۔ یہ ابن حجر مکی۔ بس اب میں یہاں پر آ کر رک جاتا ہوں، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آج کی شب کی مناسبت سے مصائب ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کا بہت زیادہ وقت لوں، مگر آج کے مصائب کی ایک آپ کے لیے لطف، مصائب ہیں، مگر یہ کہ جس کے مصائب ہیں اس کا ایک لقب ہے باب الحوائج، باب الحوائج اس کا ایک لقب ہے۔ میرے عزیزو، ہر پیغمبر نے اپنی مدد کے لیے خدا سے مددگار مانگا تھا، ہر نبی نے، خاتم الانبیاء نے دعا مانگی، اس دعا کا جواب تو دیا، دعا کو نقل نہیں کیا، عظمت پیغمبر کی خاطر کہ تو نے یہ کہا تھا، ہم نے یہ کہا نہیں۔ وہ تو حضرت موسیٰ تھے جنہوں نے جب کہا کہ ربی اشرح لی صدری تو اس کے جملے بھی نقل کیے، اس کا جواب بھی دیا کہ ہاں ہم نے تیرے سینے کو بھی کشادہ کیا، اور تو نے اپنے بھائی ہم سے مددگار مانگا تھا، ان کو بھی نبوت دی، مگر دعا کو یہاں نقل نہیں کیا۔ جواب دعا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ کیا آپ کے سینے کو ہم نے کشادہ نہ کیا؟ بالکل وہی جملے، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ کیا بوجھ رسالت سے کمر جھک رہی تھی تو کیا ہم نے مددگار نہیں بھیجا آپ کی مدد کے لیے؟ کون سا مددگار کہاں آیا تھا؟ اگر اس مددگار کی کوئی خوبی ہو کہ جس پر سب متفق ہوں تاکہ کوئی نہ کہے یہ مددگار ہے، یہ مددگار ہے، تو یاد رکھیے خدا کا مددگار اگر رسول کے لیے آئے گا تو وہ اپنے گھر میں بھیج کے بتائے گا یہ مددگار ہے تیرا، ورنہ خود رسول کو بھی بھیج سکتے تھے اپنے گھر میں، چونکہ مددگار کو خاص طور سے اپنی مدد کے طور پر بھیج رہا تھا، لوگوں کو مددگار میں اختلاف ہونا تھا، اس کو اپنے گھر میں بھیج کے بتایا اے رسول میں نے تیری مدد کے لیے جس کو بھیجا میں نے اپنے گھر بھیجا ہے، اس کا اپنا گھر تھا جہاں سے اسلام چلا، وہ اپنے گھر آ سکتا تھا، اس کے اس سے پہلے بھی 3 بھائی تھے، عقیل تھے، جعفر تھے، طالب تھے، وہ اپنے گھر میں پیدا ہوئے تھے، یہ بھی اپنے گھر میں پیدا ہو سکتے تھے، نہیں یہ طالب سے، عقیل سے، جعفر سے مختلف تھے، وہ ابو طالب کے بیٹے تھے، علی خدا کی مددگار تھا، اس کو خدا کے گھر میں آنا تھا، یہ بتانا تھا کہ ہم نے رسول تیری دعا کا جواب دیا ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اور جس بوجھ رسالت نے تیری قبر کو جھکایا تھا ہم نے اس بوجھ رسالت کو مدد کے لیے مددگار بھیجا، درست خاتم الانبیاء کے لیے مددگار۔ اب 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بنو امیہ سے بچانے والے کی مدد کے لیے کوئی تو ہو، اسی لیے مولا کائنات نے جب شادی کے لیے رشتہ بھیجا تو حضرت عقیل انصاب عرب سے بہت واقف تھے، حضرت عقیل سے پوچھا عقیل مجھے ایسی خاتون چاہیے جو شجاع ترین قبیلے سے تعلق رکھتی ہو۔ علی چونکہ 20 سال بڑے تھے، کیوں؟ کہا عقیل 1,24,000 انبیاء کی مدد چاہیے، 1,24,000 انبیاء کی محنت کا محافظ چاہیے۔ علی وہ کون؟ کہا میرا حسین، اور جب پیغمبر کو میری مدد کی ضرورت تھی اور مجھے حسن اور حسین کی ضرورت تھی تو اب میرے حسین کو بھی جب اسلام کو پھر سے زندہ کرنا تو ایک ایسے مددگار کی ضرورت ہے جو 1,24,000 انبیاء کی محنت کی حفاظت کرے۔ تو میری نظر میں یا علی میری نظر میں قبائل عرب میں بنو کلاب سے شجاع ترین کوئی قبیلہ نہیں، حزام کی بیٹی فاطمہ کلابیہ ہیں، اب ان کا رشتہ بھیجیں، شجاع ترین خاندان، مولا کائنات نے رشتہ بھیجا، بسط افتخار قبول کیا، حضرت فاطمہ کلابیہ
हजरत उम्मुल बनीन के वालिद हिजाम ने कबूल किया और बसद इफ्तिखार दौड़ कर आए, या अमीर अल मोमिनीन, मैं हकीर, मेरी बेटी आपके लायक है, हाजिर है। जब शादी की और जब हजरत बाबुल हवाइज की वालिद गिरामी खाने जहरा में आई, वल्लाही मुस्तनद तरीन रिवायत, दरवाजे पर आके चौखट पर बैठ गई, चौखट पर बैठ गई। शहजादी ज़ैनब खड़ी हो गई, आगे जाके कहा, मां आप मेरी मां हैं। यह सुनना था। उम्मुल हजरत फातिमा ने अपना सर ज़ैनब के कदमों पर रखा, शहजादी मैं नौकरानी हूं, मां नहीं हूं, मां ज़हरा है, मैं नौकरानी हूं, मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक आप मुझे नौकरानी कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह 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 अल्लाह। जब शहजादे आए, आका हसन आए, आका हुसैन आए, शहजादी उम्म कुलसूम आई, अम्मा मेरी नूर नजर, मैं कनीज हूं, मैं कनीज हूं, मां नहीं हूं। आप जब मुझसे कहें कि हम हुक्म देते हैं अब आगे आइए तो आऊंगी, वो ना मां की हैसियत से नहीं, इसलिए कि ऐसा ना हो कि शहजादी की जगह पर बैठ जाऊं और आपके दिल में यह ख्याल आए कि आज हमारी मां की जगह पर यह है। अल्लाह अकबर। तो अब शहजादियों ने हाथ जोड़ के कहा, आप आ जाइए। अंदर आई, अंदर आए। छोटा सा हुजरा था, कोई बड़ा मकान नहीं था, मगर आप हजरत उम्मुल बनीन की जिंदगी उठा के देखिए, बाकायदा आयतुल्लाह ने छापी है। कभी भी वहां नहीं बैठी जहां शहजादी बैठती थी। और जब शहजादी ने पूछा, अम्मा आप यहां क्यों नहीं बैठती, कहा मेरी नूर नजर, कैसे बैठूं जहां अनवार इलाही की मां बैठती हो, वहां मैं एक खाकी कैसे बैठ सकती हूं। कहीं ऐसा ना हो कि उस जगह में बैठूं और बाहर से मेरे आका हुसैन आकर मुझे देखे कि मेरी मां की जगह पर कोई दूसरी बैठी है, उनका दिल दुखे, मैं नहीं बैठ सकती वहां। शहजादी की जगह को हमेशा खाली रखा। और जब मां की यह हालत हो तो अब आप गौर कीजिए, उस गोद में तरबियत पाने वाले जब बाबुल हवाइज पैदा हुए थे तो जाहिर आप जानते हैं इल्म में इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते मेरे चाचा फकीह थे, फकीह। जाहिर है इल्म की गोद का परवरदा है। अगर शहजादी ज़ैनब बाप से बाकायदा मुनाजरा करती है तफसीर कुरान में, रमजान मुबारक में मैंने अर्ज किया, उसी गोद का परवरदा है अब्बास। अब्बास सिर्फ शुजाअत का नाम नहीं है, अब्बास इल्म, हेलुम, शुजाअत, बसीरत, मकाम, यानी हर सिफत कमाल की आखिरी मंजिल का नाम अब्बास है। तो अब बाबुल हवाइज को पाला कैसे था, जब उम्मुल बनीन से इनकी विलादत हुई, आका अमीरुल मोमिनीन ने हाथों पर लिया, और जब बच्चे को हाथों पर लिया तो एक चांद सा मुखड़ा, एक लाल हाथों पर लिया। शहजादी ज़ैनब ने देखा, बाबा मेरा भाई, ये जुमला सुनना था, फब्बका अमीरुल मोमिनीन बुकाअन शदीदा। शहजादी ने जिस वक्त इस चेहरे को देख के जैसे कहा बाबा मेरा भाई, तो उस वक्त आका अमीरुल मोमिनीन ने एक मर्तबा ज़ैनब की तरफ देखा और एक मर्तबा अपने लाल अब्बास को देखा, कहा हाँ बेटी यही भाई है जो तुम्हारा सहारा है। मगर मुझे अफसोस है बस ये जुमला कह के, फरक रका ऐनाहु मिनद्दुमू, आका अमीरुल मोमिनीन की आंखों से आंसू जारी हुए सैलाब की तरह। तो नन्ही सी बच्ची शहजादी ज़ैनब घबरा गई, बाबा मेरे भाई हैं, आप क्यों रोते हैं। अब फरमाया हाँ बेटे भाई है, ये आंसू मेरे खुशी के हैं, खुशी के हैं और कुछ नहीं, खुशी के हैं। नहीं बाबा आप इस कदर ज़ारो कतार से रो रहे हैं और फिर मैं आपको देख रही हूं, मेरे नन्हे से भाई के बाजुओं को क्यों चूम रहे हैं आप। अल्लाह अकबर। बाबा बाबा बाजुओं को क्यों चूम रहे। बस ये मंजिल थी जहां अमीरुल मोमिनीन ने बाआवाज़ बुलंद रोना शुरू किया, बाआवाज़ बुलंद रोना शुरू किया। तो उस वक्त हजरत उम्मुल बनीन ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन मेरे लाल को हाथ में लेकर आप रो रहे हैं। तो हजरत उम्मुल बनीन से हजरत ने फरमाया, हाँ उम्मुल बनीन, इसी लाल की खातिर तो मैंने तुमसे शादी की है।
میں کیوں رو رہا ہوں میں ابھی نہیں بتاؤں گا. تو اب جلال و عظمت کی وجہ سے حضرت ام البنین بھی خاموش رہی, مزید کچھ نہیں پوچھا. جب آقا امام حسن مجتبی یا آقا امام حسین یا شہزادیوں میں کلثوم, شہزادی زینب, گھر کا کوئی بھی کام ہوتا تھا, امیر المومنین اگر امام حسن سے فرماتے, ابھی 3 سال کے تھے عباس, امام حسن مجتبی سے اگر امیر المومنین نے فرمایا بیٹے حسن پانی لاؤ, واللہ ذکر العباس اردو میں اٹھا کے دیکھیے کراروی صاحب کتاب, اگر امیر المومنین امام حسن سے فرماتے میرے بیٹے پانی لے آؤ, 3 سال کا بچہ کہتے بابا نہیں میں لاؤں گا, میرے ہوتے ہوئے آقا نہیں جا سکتے. باب الحوائج سے بآواز بلند روئی ہے تاکہ آواز کربلا تک پہنچے. باب الحوائج ہے, اپنی پریشانیوں کو پیش کیجئے. میں صرف ایک جملہ عرض کر دوں, باب الحوائج ہیں. کیا لے کے آئیں گی میدان محشر شہزادی کونین, کیا لے کے آئیں گی؟ عرش الہی کو تھام کے کیا پیش کریں گی؟ 2 ہی تو چیزیں ہیں, یا آقا علی اصغر کا کرتا ہے یا باب الحوائج کے بازو ہیں. بس اب یہ منزل باب الحوائج کی بچپنے کی. اسی طرح سے کبھی پوری زندگی میں کبھی باب الحوائج نے آقا امام حسن کو یا آقا امام حسین کو بھائی نہیں کہا. عجب ہے ماں کی تربیت. اور حضرت ام البنین نے فرمایا تھا عباس خبردار غلطی سے بھی بھائی نہیں کہنا, تم غلام ہو, یہ شہزادے ہیں, تم غلام ہو, تم ان کی نوکری کے لیے ہو, شہزادے ہیں, تم بھائی نہیں کہنا. بس ماں نے ایک دفعہ کہا تھا, صرف ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں خود میرے آقا حسین نے خواہش کی, بلکہ یہ کہوں تو جسارت نہ ہو درخواست کی, عباس بچپنے سے آج تک میری ہر خواہش پوری کی, ایک خواہش رہ گئی ہے. یہ کب؟ جب میرے آقا باب الحوائج کے سرانے پہنچے تو اس وقت آقا حسین نے فرمایا عباس جہاں حسین کی ہر خواہش پوری کرتے آئے ہو ایک خواہش رہ گئی ہے. آقا کیا خواہش رہ گئی ہے؟ ایک دفعہ اپنی زبان سے بھائی کہہ دو. تو اب باب الحوائج نے کہا آقا اگر میرے ہاتھ ہوتے تو ہاتھ جوڑتا, میرا سر اپنے قدموں پر رکھیے, میں نہیں رکھ سکتا. اگر آپ اجازت دیں مدینہ زمین کربلا کو حکم دے بلند ہو, تو امام نے حکم دیا زمین کربلا بلند ہوئی. تو آواز دی عباس نے اے والد گرامی. اب جب دیکھا جب مدینہ کی سرزمین سے کربلا کی زمین بلند ہوئی تو کیا دیکھا کہ فاطمہ صغرا دروازے پر لیٹی ہوئی کربلا کا رخ کر کے آواز دے رہی ہیں چاچا جان, چاچا جان, ماتم حسین. سامنے جو پارک ہے یہاں سے جلوس نکلے گا اور یہ جلوس آ کے یہاں امام بارگاہ پر اختتام ہوگا. جلوس کا وقت ہے غالباً جی 9 بجے. 9 بجے جلوس نکلے گا اور جلوس آ کے یہاں اختتام پذیر ہوگا. جیسے ہی جلوس یہاں پہنچے گا شاید اسی وقت اعمال بھی شروع ہوں گے. تو جلوس کے لیے آپ ذہن میں رکھیے گا کل عاشورہ ہے اور جلوس عاشورہ ہے کل یہاں سامنے پارک سے. صلوات میں جی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله عوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود
فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين ودنا حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون صلوات کل جس آیت پر ہماری گفتگو اختتام کو پہنچی تھی وہ یہی آیت تھی کہ میدان محشر میں یہ آپ جن آیات کی تلاوت کر کے ان پر گفتگو آپ کی خدمت میں اس جلیل القدر کتاب سے پیش کی جا رہی ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، بھولیے گا نہیں کہ ایک دو جلیل القدر علماء کا مناظرہ ہے جو پیش کیا جا رہا، ایک ہمارے مکتب کے آیت اللہ سید شرف الدین موسوی اور دوسرے مکتب اہل سنت کے بالکل آخری منزل جامع الازہر کے وائس چانسلر شیخ سلیم البشرا، ان دونوں جلیل القدر علماء کی گفتگو، علمی گفتگو، چونکہ اہل سنت کے عالم دین نے شیعہ عالم دین سے یہ خواہش کی کہ آپ نے احادیث و روایات جو پیش کی ہیں ان کی حقیقت کو میں تسلیم کرتا ہوں اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، مگر میری خواہش یہ ہے کہ میرا یہ نفس یہ ذہن میں رکھے، اس لیے تکرار کر رہا ہوں کہ گفتگو تسلسل کے ساتھ ذہن پر رہے۔ میرے ایک نفس نے تو مجھے آپ کے حوالے کر دیا ہے، ایک نفس جو باغی ہے وہ ابھی بھی اس کے ذہن میں یہ دھن ہے کہ اکثریت کو چھوڑ کے ادھر مت جاؤ۔ اکثریت ایک عجیب مسئلہ ہے، اکثریت یعنی عقل ادھر کھینچ رہی ہے، علم ادھر کھینچ رہا، قرآن ادھر کھینچ رہا، اکثریت ادھر کھینچ رہی ہے۔ تو اس جلیل القدر عالم نے شیعہ عالم سے خواہش کی کہ کیا بہتر نہیں ہے جس پر ہم آپ متفق ہیں وہ ہے قرآن، اگر قرآن کریم سے بھی کچھ دلائل پیش کیجئے گا تو عین ممکن ہے جو میرا دوسرا سرکش نفس ہے وہ بھی قابو میں آ جائے۔ اس خواہش پر اب تک کل تک ہم نے ان 20 آیتوں پر گفتگو کی، اس خواہش کی تکمیل کے سلسلے میں کہ اہل البیت ہی کی اتباع واجب ہے، اہل البیت کے علاوہ کسی کی اتباع نہ واجب ہے نہ سنت ہے، بلکہ اہل البیت کے مقابلے میں ان کی اتباع حرام ہے۔ یعنی ایسا ہی ہے جیسے قرآن کے مقابلے میں بخاری کی اتباع، قرآن جب موجود ہے، قرآن میں ایک صریح حکم ہے، نہیں کر سکتے صریح حکم قرآن کے مقابلے میں کسی غیر خدا کی اتباع، یہاں تک کہ سرور کائنات کی اتباع کس بنا پر ہے؟ اس بنا پر ہے کہ قول رسول قول خدا ہے، خدا رسول خدا کی اتباع اس بنا پر ہے کہ قول رسول قول خدا ہے، تو ظاہر ایک عام انسان کا قول قول خدا تھوڑی ہے، اس بنا پر عام انسان کی اتباع واجب ہو بھی نہیں سکتی۔
جب تک وہ انسان یہ ثابت نہ کرے کہ اس کا قول قول خدا ہے، اس کا قول قول رسول ہے، تو قول رسول اور قول خدا ہونے کی بنا پر ایک عام انسان کی گفتگو حجت ہو سکتی ہے، مگر ایک انسان کی حیثیت سے، عام انسان کی حیثیت سے کسی بھی انسان کا قول دوسرے انسان کے لیے حجت نہیں ہے۔ یہ بات بالکل طے ہے، یعنی اس میں تو اس عالم جلیل القدر نے یہ خواہش کی کہ بہتر ہے کہ میرے اس دوسرے نفس کو قابو میں کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ قرآنی آیات کے ذریعے ثابت کیجئے کہ صرف اہل البیت ہی واجب الاتباع ہیں، نہ کہ غیر۔ یہ ان کا خط تھا، اور خط کا جملہ بھی بالکل اسی عبارت کے ساتھ۔ اس خط کے جواب میں اب تک 19 آیتیں باقی ہیں، مگر میں ان پر ساری آیتوں پر نہیں جاؤں گا۔ آج میں اس موضوع کو ختم کر دوں گا کہ اب تک 19 آیتوں پر ہماری گفتگو ہو چکی، ان میں سے ایک یہی آیت تھی کہ وَقِفُوهُمْ، روکو ان کو، اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ابھی تو ان سے سوال باقی ہے۔ تو وہ کیا سوال باقی ہے؟ بیچ کی معذرت کے ساتھ، اب چونکہ وقت نہیں رہا، اس کے بعد جو کل ظاہر شام غریبہ ہیں، اور شام غریبہ مصائب کی شب ہے، اور ہاں اس کے بعد جو عشرہ ہے اس میں چونکہ بعض مومنین نے یہ خواہش کی کہ جو حالات گزر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات سامنے، جیسا کہ 10 دفعہ میں پڑھ چکا ہوں، مگر ہر حالت جیسے جیسے علائم ظہور پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، جیسے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولا کائنات کا وہ جملہ کہ میں دیکھ رہا ہوں نہر ہرمز میں آسمان سے باتیں کرنے والے جہاز کے نام سے شہر آ کے لنگر انداز ہوئے۔ شہر، مدائن کا لفظ استعمال کیا حضرت نے۔ وہ سمندری جہاز ہیں مگر وہ پورے کے پورے شہر ہیں، وہ آ کے نہر ہرمز پر لنگر انداز ہو چکے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ مجھے افسوس ہے نہر ہرمز میں بہنے والے خون پر۔ تو ظاہر ہے یہ واقعاً تنبیہ کے لیے، بیداری کے لیے بہت سے مومنین نے خواہش کی کہ اس پر پھر تفصیل سے گفتگو ہو، چونکہ اب تو صورتحال اس طرح سے کہ جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ صدام کی حد تک تو معاملہ اب صاف ہو چکا، جس کے بارے میں ہم عرض کر چکے، اور پھر سے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ واقعاً آنے والے حالات سے بیدار رہنے کے لیے ہر شخص پر ضروری ہے کہ اس سلسلے میں خود بھی پڑھ لے، آئے، سن بھی لے کہ اب کیا ہوگا، اب اس کے بعد کیا ہوگا۔ وہ جو روایت بتاتی ہے کہ 1 یا 2 سال میں شرق اوسط میں سب شعلے جب بلند ہوں تو ان سب شعلوں کے بلند ہونے کے بعد 2 یا 3 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہے حضرت کی آمد میں۔ تو اس سلسلے میں بات کا اشارہ چونکہ اس طرح کے موضوع پر ہے، اس بنا پر میں اس کے بعد جو شام غریباں کی مجلس کے بعد انشاءاللہ 2 یا 3 مجلس جو بھی ہیں، مجھے نہیں پتا آغاز جو بھی حکم دیں گے، مگر ان مجالس میں تو خیر پتا ہے کہ میں خلافت و ملوکیت علامہ حضرت مرحوم مودودی کی کتاب پر گفتگو کروں گا، اور اس وقت چونکہ یہ میری آخری مجلس ہے اس عنوان پر، میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ پوری توجہ سے سنیے۔ آپ کا لطف، آپ کا کرم، میں ایک حقیر اور بہت ہی بلکہ آپ سب کی خاک مجھے پتا ہے، حضرت آیت اللہ بروجردی کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، یہ بینائی تھوڑی سی کمزور ہو گئی تھی، ایک واقعہ ہے آیت اللہ بروجردی اپنے زمانے کے عالم دوراں کا کہ جلوس جا رہا تھا، اب جلوس جا رہا تھا، جلوس میں مومنین ماتم کرتے ہوئے جا رہے تھے قم میں، انہوں نے دیکھا ماتم کرتا ہوا ایک جوان گزر رہا تھا، اس کے کاندھے پر گرد پڑی تھی، عصا لیے ہوئے مرجے وقت